پاکستان نے کافی سالوں سے 4-5 سال سے میں تسلسل کے ساتھ یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی تھی پاکستانی اسٹیٹ کی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، اب اس سے نکل کر ہم اکنامک جو ایشوز ہیں ان کے اوپر اپنا فوکس شفٹ کر رہے ہیں. اللہ کرے. تو یہ ایک اپرچونٹی پاکستان کے لیے بھی ہے کہ ہم جو رائٹ کائنڈ آف سینرجیز ہیں وہ ڈیولپ کریں ریجن کے اندر بھی اور دنیا کے ساتھ بھی، اور یہ انڈیا کے لیے بھی ایک موقع ہے. ہاں، لیکن اس کے انڈیا بھی مہربانی کرے اور اس مینٹیلٹی سے نکلے کہ جس مینٹیلٹی کے تحت وہ ہر چیز کو پاکستان اسپیسیفک دیکھتے ہیں. آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ، فیئرلی اسپیکنگ، یہ جو انٹروسپیکشن ہے یہ صرف انڈیا میں ہی ضرورت نہیں ہے، اس کی پاکستان ہمیں بھی ضرورت ہے. وہ ٹھیک ہے، آپ کہہ دیں کہ یہاں پہ تو کوئی کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہو رہا، لیکن جو ایکسٹریمزم پاکستان میں بھی ہے انٹرنلی، پاکستان کو اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یار انڈیا میں بھی کمی نہیں ہے. آپ دیکھیں وہ کراچی کے نام سے وہاں پہ کراچی کے نام سے وہاں پہ کچھ ریسٹورینٹس یا کچھ جگہیں ہیں ان کے اوپر اٹیکس ہونے شروع ہو گئے انڈیا کے اندر. بلکہ وہاں پہ ایکسٹریمزم وہ تو پیٹرنائزڈ ہے نا، پورا ایک اسٹیٹ پیٹرنائزڈ ہے اس ٹائم فار دی پاسٹ 10-12 ایئرز جب سے مودی گورنمنٹ. اچھا، پاکستان میں بمبئی بریانی پہ تو کوئی حملہ نہیں ہوا. ہاں، پاکستان پہ نہیں ہوا، بمبئی کی بریانی کے مسالے بھی بکتے ہیں، لیکن پاکستان میں بھی ایک انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ہم بلیو کرتے ہیں فیٹف ایک اچھی نگرانی تھی، اس کے بعد آپ بلیو کرتے ہیں کہ کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہو رہی، کوئی ٹیررزم فائنانشیل معاملات نہیں چل رہے، کوئی کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہو رہا جس کو ہم ملیٹنسی کہہ لیں، جس کو ہم ادھر سے فریڈم فائٹنگ کہہ لیں. لیکن انٹرنلی ان چیزوں کو آپ نے کیسے روکنا ہے، ان کو کہاں پہ لمٹ قرار دینی ہے اس کی، ان کو کیسے جو اپنے ادھر پلیئرس ہیں ان کو کیسے مینیج کرنا ہے، یہ پاکستان کے لیے بھی ایک چیلنج ہے. آخری بات اس پہ نیشنل ایکشن پلان کے جو 14 نکات ہیں ان پہ عمل کریں. آج قاعدے سے اپنے 14 نکات نہیں تو یاد ہے نیشنل ایکشن پلان صرف لیکن بار بار جو آپ فرماتے ہیں وہی ہے کہ جب کوئی بہت موقع آتا ہے تو پریس ریلیز کی حد تک ہمیں نظر آتا ہے.